اچھا مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ ایک قول جو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا قیامت والے دن تمام حضور علیہ السلام کے علم کے نیچے ہوں گے، تو اس وقت انہوں نے قسمیہ کہا تھا کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ سب میرے علم کے نیچے ہوں گے، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام بھی میرے علم کے نیچے ہوں گے۔ اب اسی بات کو لے کے مرزا صاحب یا اس کے علاوہ جو ان کے فالورز ہیں یا جو ان کو سنتے ہیں، تو وہ اس کا آگے سے مطلب یہ جواب دیتے ہیں، دیکھیں کہ کوئی صحابی کسی بڑے سے بڑا صحابی بھی کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اور کوئی جو ولی ہے وہ کسی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء بھی میرے علم کے نیچے ہوں گے، تو ان کو پھر اس کا کیا جواب دیا جائے؟ چلیں جواب اس کا سن لیں، اور تسلی سے میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں تفصیل سے جواب دینے کی، اپنے توجہ سے سننا ہے۔ اصل میں یہ لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کس نے کہی؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلے یہ سنیں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں۔ بایزید البسطامی وہ امت کے وہ مسلمہ ولی اللہ ہیں جن کی ولایت کے اوپر دیوبندی، وہابی، اہل سنت اور اہل تشیع کے بہت سارے علماء متفق ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے، اور وہ 100 سال یا 200 سال پہلے کی بات نہیں ہے، وہ 30ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ کس صدی کے؟ اچھا اب یہ سمجھیں ذرا کہ ان لوگوں کا ہم اہل سنت و جماعت کو ان اکابرین کا نام لے کے الزام دینا، اتنا تو کم از کم یہ بھی مانتے ہیں کہ اہل سنت یہ جو بریلوی ہیں نا، انہی کا تعلق پرانے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ یہ میں اس بات کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں۔ اتنا یہ مانتے ہیں کہ یہ جو پرانے بزرگ اور اکابرین اور اسلاف گزرے ہیں یہ انہی کے ہیں، کیونکہ یہ تو کل آ رہے ہیں نا 100 150 200 سال سے۔ بایزید بسطامی ہوں، حضرت جنید بغدادی ہوں، غوث پاک ہوں، داتا صاحب ہوں، یہ ہمارے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم انکار نہیں کرتے، وہ ہمارے ہیں۔ انہی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، جو کہ 18 جلدوں میں اتنی بڑی کتاب ہے، اس کے اندر جب ان کا تذکرہ کیا تو ان کا نام پتہ کس طرح لکھا ہے؟ سلطان العارفین۔ یہ وہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العارفین، حضرت طیفور بن عیسیٰ بایزید البسطامی رحمہ اللہ، اور سنی بھی مانتے ہیں، اور غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں، روپڑی صاحب ان کا فتاوی اہل حدیث ہے، اس کے اندر جب انہوں نے تذکرہ کیا حضرت بسطامی رحمۃ اللہ کا تو انہوں نے بھی لکھا سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ غیر مقلدین وہابیوں کے عالم نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کو سلطان العارفین لکھا۔ اب یہ جو سلطان العارفین بایزید البسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ تصوف کی کتابوں میں صرف یہ نہیں، سبحانی ما آدم شانی لوائی آدم من لوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کے اقوال ان کی طرف منسوب ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کوئی سنی عالم، کوئی سنی بزرگ ایسا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ بایزید بسطامی نے یہ جو کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ نہیں۔ کسی ایک عالم نے یہ کہا ہو کہ یہ جو انہوں نے کہا بالکل صحیح کہا ہے، مجھے اس کا نام بتائیں۔ ہم کہتے ہیں یہ صحیح نہیں۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا اب آپ پھر کہیں گے کتنے بڑے ولی اللہ ہیں جن کو سب مان رہے ہیں، تو انہوں نے یہ قول جو ہے وہ کیوں کیا، کیسے کیا؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں۔ اب اچھا پھر کہتے ہیں کیا تو پھر ان پر فتویٰ لگاؤ، ان کو کافر قرار دو، ان کو اب گستاخ کہو، کافر کہو۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، ہم نہیں دیتے، صرف ائمہ محدثین نے دیا ہے۔ ان باتوں کا جواب، صوفیہ کی ان باتوں کا جواب امام محدث نووی المتوفیٰ 676 ہجری نے اپنی کتاب شرح صحیح مسلم میں دیا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں دیا ہے، اپنی کتاب لسان المیزان میں دیا ہے،
حافظ ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں ان چیزوں کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یا کلمات ان سے غلبہ حالت، دہشت و محو کی حالت میں صادر ہوئے ہیں۔ ابن تیمیہ نے جواب دیا ہے، یار یہی جواب ابن تیمیہ نے دیا ہے۔ ابن تیمیہ تو ان کے مسلمہ غیر مقلدین کے پیشوا ہیں، کہ وہ کہتے ہیں اس طرح کے اقوال ان صوفیاء سے اور ان لوگوں سے غلبہ حالت اور دہشت اور محو کی حالت میں صادر ہوتے ہیں، اور ایسی حالت میں اس طرح کا کوئی کلمہ یا جملہ بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کی وجہ سے بندے کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس کے لیے ہم پھر احادیث کی کتابوں سے، صحیح بخاری مسلم سے حوالہ جات پیش کرتے ہیں، اور ان حوالوں کو بھی بڑا توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے جو ہمارا استدلال ہے، اس استدلال کو سمجھیں۔ استدلال ان احادیث سے یہ ہے، جس طرح ایک صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمثیل بیان فرمائی کہ ایک شخص جو اپنی سواری کے ساتھ ایک علاقے میں جنگل بیابان میں جاتا ہے اور وہاں وہ سستانے کے لیے ٹھہرتا ہے، سواری اس کی گم ہو جاتی ہے اور اس کی سواری کے اوپر اس کا کھانا ہوتا ہے، زادیرہ سارا ہوتا ہے، سواری چلی جاتی ہے اور پھر وہ تھک کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اتنا مغموم ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اچانک اس کی سواری اس کو مل جاتی ہے اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی حالت میں اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ یا اللہ انت عبدی و انا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب مجھے بتائیں کوئی بندہ یہ کہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں، یہ کلمہ کفر ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، کلمہ کفر ہے؟ بندہ خدا کو اپنا بندہ کہے اور اپنے آپ کو اللہ کا رب کہے تو یہ تو کلمہ کفر ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اس سے یہ خطا خوشی کی شدت میں ہو گئی، خوشی کی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اس نے کہا وہ صحیح کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ، کون کہہ سکتا ہے؟ ایسا ہو بھی نہیں سکتا اس طرح اور اپنے ہوش و حواس میں بندہ کو اس طرح کی بات کر بھی نہیں سکتا۔ اگر ہوش و حواس میں اس طرح کی بات کرے گا تو اس پر حکم شریعت کا آئے گا، وہ مسلمان ہے نہیں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اس سے یہ جملہ جو نکلا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، اپنے آپ کو رب کہہ رہا، خدا کو بندہ کہہ رہا ہے۔ ایک طرف یہ رکھے جملہ جو باعث بستامی کی طرف منسوب ہے، پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں، بہرحال اگر اس کو علی سبیل تنزل اگر اس کو مانا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے، ایک طرف یہ جملہ رکھ لیں اور ایک طرف یہ رکھے کہ بندہ کہے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں، ان دونوں میں سے سخت جملہ کون سا ہے؟ بھئی بندہ خدا کو اپنا بندہ اور اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، یہ سخت ہے نا۔ لیکن اس جملے پر فتویٰ نہیں لگا، کیوں؟ اخطأ من شدت الفرح۔ ہمارا جو مستدل ہے وہ یہ ہے اخطأ من شدت الفرح، اس سے شدت فرح میں خطا واقع ہوئی اور اس کی وجہ سے اس کو کافر قرار دے کے اس پر حکم فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح جو صوفیاء اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے غلبہ حالت اور دہشت و محو کی حالت میں اس طرح کے جو کلمات صادر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ان پر فتویٰ، ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں فتویٰ نہیں لگے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نعوذ باللہ تعالیٰ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا چاہیے یا یہ جو کہا گیا بالکل صحیح کہا گیا، یہ مطلب کہاں سے نکلا ہے؟ یہ مطلب نکال کے ہمارے کھاتے میں زبردستی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جہاں تک تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا گیا نا، اس میں بھی حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو ذکر کر کے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود بیان کیا، انہوں نے پیچھے واقعہ اس کا مضمون یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روحانی طور پر، اب یہاں یہ بھی یہاں دجل کر کے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، فزیکلی دیکھا ہے، حالانکہ ہمارے علماء کی فتاوی جات کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے بالمشافہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اس پر کفر کے فتوے دیے ہمارے علماء نے۔ فتاوی حدیثیہ اٹھا کر دیکھ لیں، صفحہ 200 پر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے کہ ایسا بندہ کافر ہے جو یہ کہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف شان اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہے۔ اب وہ باجی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو واقعہ ہے اس میں
کشف المحجوب میں واقعہ ہو یا تذکرۃ الاولیاء میں واقعہ ہو، وہ واقعہ خواب کی حالت کا ہے، روحانی طور پہ معاملات اس کے ہوئے ہیں، وہ جاگتے ہوئے کا معاملہ اور واقعہ نہیں ہے۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں باجی بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بلکہ داتا صاحب نے جو لکھا ہے نا اس میں وہ لکھا ہے کہ کہتے ہیں جب میں اتنی بلندیوں میں روحانی طور پہ پہنچ گیا تو میں نے عرض کی بار خدا با منے مرا تو را نیس و از خود یہ خود مرا گزر نیس مرا چے باید کرد، یا اللہ میں اتنا بلند آ کے بھی اپنی خودی سے باہر نہیں آ سکا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمان آمد یا با یزید خلاصے تو از تو یہ تو در مطابت دوست ماں بستاس دیدہ را خاک قدم بیرا اکتحال کن مطابت بے مداومت کن۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ اے بایزید میرے محبوب کے قدموں کو لگنے والی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں چلتا جا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو اتنی بلندیوں پر پہنچ کے بھی میں نے دیکھا کہ ولایت کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں سے نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا ملتا جلتا مضمون بیان کیا، اور بیان کر کے پھر آگے اس واقعے کو کہ وہ جھنڈے والا واقعہ بیان کیا، اور پھر انہوں نے اس سے رزلٹ یہ نکالا کہ دیکھو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی اس قدر حضور کی عظمت کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں لوگ یہ کس طرح کا تصور کر لیتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی یا گستاخی کرے، اور پھر وہ انہوں نے لوائی آدم میں لوائی محمد کا واقعہ بیان کر کے اس کا رزلٹ یہ نتیجہ یہ بیان کیا کہ جب یہ ان سے اس طرح کے الفاظ صادر ہوئے تھے اس وقت وہ غلبہ حالت اور دہشت و ماف کی حالت میں ہوئے تھے، وہ حالت تھی کہ جس حالت میں فتویٰ نہیں لگتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں، اور امام ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں، اور علامہ شاطبی نے الاعتصام میں، اور دیگر اور بہت ساری کتابوں کے حوالے سے میں نے یہ قول اس کے پورے حوالے جمع کر کے رکھے ہیں۔ سیدنا باجی بسطامی رحمۃ اللہ کا قول ذکر کیا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں امام حضرت سیدنا باجی بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت نقل کی ہے، حدیث بیان کی ہے انہوں نے، اور یہ امام بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا نظرتم الی رجل یرتفع فی الہوا، یہ قول سیر اعلام نبلاء البدایہ والنہایہ موجود ہے، جب تم کسی شخص کو دیکھو یرتفع فی الہوا کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، فلا تغتروا بہ، تم دھوکے میں مت پڑ جانا، حتی تنظروا کیف تجدونہ عند الامر والنہی وحفظ الشریعہ، جب تک کہ تم یہ نہ دیکھ لو کہ یہ بندہ ہوا میں اڑنے والا اللہ کے احکامات پر اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے کتنا روکتا ہے، احکامات پہ عمل کتنا کرتا ہے، اور حضور کی شریعت کی حفاظت کتنی کرتا ہے، جب تک یہ نہ دیکھ لو دھوکے میں مت پڑ جانا۔ وہ تو یہ بات کر رہے ہیں، وہ تو شریعت کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں۔ اس طرح کے جو الفاظ ان سے صادر ہوتے ہیں ان پر فتویٰ نہیں لگتا۔ اور اسی طرح ایک روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا، یہ بات پوری ہو لینے دیں اب تو جیسے نظر کہ اس نے مرتے وقت اپنے بچوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو آگ لگا کے جلا دینا اور خاک جو ہے وہ ہواؤں میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، یہ اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی۔ اور پھر جب وہ رب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ سنیے ذرا، حدیث میں مضمون یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یا اللہ، بلکہ اس نے یہ کہا اپنے بچوں کو کہ لئن قدر علی ربی، اب اس کا قادر یقدر قدرت سے معنی کیا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا، نعوذ باللہ تعالیٰ اس کا بظاہر معنی یہ بنتا ہے کہ ہو سکتا ہے قدرت پائے، ہو سکتا ہے کہ نہ پائے، اس میں اللہ کی قدرت میں شک کا ایک احتمال نکل رہا ہے۔ اگر میرا رب مجھ پر قادر ہوا تو مجھے وہ عذاب دے گا کہ اس نے ایسا عذاب کسی کو پہلے نہیں دیا ہوگا، لہذا چونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے مرنے کے بعد میری میت کو جلا کے اس کی خاک کو اڑا دینا ہواؤں میں اور بہا دینا پانی میں۔ اب یہ جو جملہ اس نے کہا بظاہر شریعت کے خلاف ہے، اس پر بھی محدثین اور بخاری کے شارحین کو آپ دیکھ لیں یار، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بندے نے بات کی ہے نا،
یہ شدت خوف میں یہ جملہ ڈر کے مارے اس کی زبان سے نکلا ہے، چونکہ شدت خوف میں نکلا ہے لہذا اس موقع پر اس پر فتویٰ کفر نہیں لگے گا، تو اس کی یہ تعویل کی جاتی ہے۔